بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ الحمدللہ دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی تفسیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خالق کائنات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بدو عرب نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ کہو کہ اسلام لائے ہیں۔ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ظاہری ترجمہ تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آیت کے ایک ایک حصے کو ادبی اعتبار سے بیان کروں۔ سب سے پہلے پروردگار عالم اس آیت میں نقل حکایت کر رہا ہے، یعنی اعراب نے جو کہا تھا اس کو بیان کر رہا ہے۔ قالت الاعراب، اعراب نے کہا۔ اعراب بادیہ نشین کو کہتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، شہروں کے باہر بادیہ نشین، ان لوگوں کو عربی میں اعراب کہتے ہیں۔ یہ اسم جمع ہے، اس کا واحد نہیں ہے، مفرد نہیں ہے۔ اگر مفرد میں استعمال کرنا ہے تو کہتے ہیں اعرابی۔ ایک اعرابی نے کہا۔ اعراب اس میں جمع ہے، یعنی بادیہ نشین لوگ۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمنا۔ آمنا ایمان سے ہے، یعنی ہم ایمان لائے ہیں۔ مگر پروردگار عالم نے رسول کو کہا قل، یہ صیغہ امر حاضر ہے، چونکہ مخاطب رسول ہے اللہ کے وحی کا، تو ترجمہ یوں ہوتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو۔ کیا کہنا ہے؟ یہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، واو اس کے بعد لیکن جو ہے نا استدراک کے لیے ہے، اور دفع توخم قبل کے لیے آتا ہے، یعنی جیسے اردو میں لفظ ہے بلکہ، یعنی ایسا نہیں بلکہ یوں، دفع توہم قبل کے لیے آتا ہے۔ تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ یہ کہیں قولو۔ قولو جمع ہے قل کا، قل واحد کے لیے، جب سب کے لیے کہا جاتا ہے کہو، یہ کہے، یہ لوگ سب کہے، کیا کہے؟ اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان داخل نہیں ہوا، يَدْخُلِ الْإِيمان، ایمان داخل نہیں ہوا، فی قلوبکم، اے بادیہ نشین تمہارے دلوں میں۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کے معنی دل، ایمان کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا پروردگار عالم ان سے یہ کہلوا رہا ہے اے رسول وہ یہ نہ کہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ وہ یہ کہے کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اور ایمان
ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ آگے اعلان ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر یہ لوگ یہ کہو کہ اگر تم اطاعت کرو گے، تطیعوا اطاعت سے ہے، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم، یلت کہتے ہیں کم ہونے کو، لا یلتکم یعنی کم نہیں ہوگا، یعنی لا یلتکم من اعمالکم شیئا، شیئا نے کچھ بھی، ذرا بھی، یعنی اگر تم خدا و رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، پروردگار عالم بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کے شان نزول سے متعلق مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسد کا قبیلہ مدینے آتا ہے، یہ قبیلہ ہے بنی اسد کا، وہ قبیلہ رسول اسلام کی خدمت میں آتا ہے، مدینے میں آتا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ بالکل یہ قبیلہ رسول کی خدمت میں مدینے میں آتا ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ آتے ہیں اس لیے کہ اسلام جو ہے نا اس وقت ترقی کر چکا ہے، اسلام کے پاس اس وقت مال موجود تھا، یعنی بیت المال موجود تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ صدقہ کھائے، اس نیت سے یہ آتے ہیں اور رسول کے سامنے آ کے کہتے ہیں اے رسول ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، تاکہ رسول ان پر مہربان ہو۔ یوں تو رسول مہربان ہے ہی، مگر مہربان سے مراد رسول ان کو کچھ عطا کرے، مال غنیمت سے عطا کرے، بیت المال سے عطا کرے، اس لیے یہ آ کر کہتے ہیں۔ خوش سالی تھی ظاہراً، وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، تو وہاں سے بوریا بستر اٹھا کر وہ رسول کی خدمت میں آئے، رسول کی خدمت میں آ کر کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، تاکہ رسول ان کو صدقہ دے، تاکہ رسول ان کو بیت المال سے عطا کرے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول یہ جو بادیہ نشین کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم اسلام لائے ہو۔ اور اس کے بعد آیت دیکھیے کہہ رہی ہے کہ دیکھو اب اسلام لائے ہو، لیکن اب رسول کی، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو گے یہاں سے، تو پھر پروردگار عالم تمہارے اعمال کی جزا عطا کرے گا، یعنی جو کچھ تم کرو گے نا نیک عمل، اس میں کوئی ثواب دینے میں کمی واقع نہیں کرے گا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم اسلام لائے ہو، ابھی تک ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ اگر تم اب یہاں سے اطاعت کرو گے، ایک تشویق ہے خدا کی طرف سے کہ دیکھو اب تک تو تم اسلام لائے ہو، مگر ہاں اب اگر ایمان لاؤ گے، اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی اطاعت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی اطاعت کرے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں جزا دینے میں پروردگار عالم کوئی کمی نہیں کرے گا، اور جو کمی رہ جائے گی تمہارے اعمال میں، پروردگار عالم ان اللہ غفور الرحیم، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ غفور یعنی یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ رحیم یہ بھی مبالغے کے لیے ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو اہم گفتگو ہے وہ یہ ہے، کیا اسلام اور ایمان میں فرق ہے؟ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے؟ ہاں، آیت تو یہی بتا رہی ہے، کیونکہ وہ آنے والے بدو عرب نے یہ کہا، بادیہ نشین عربوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، تو پروردگار عالم نے رسول کے ذریعے یہ کہلوایا کہ یہ مت کہو کہ ایمان لائے، یہ کہو اسلام لائے۔ تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ اب یہاں ذرا جانیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، روایات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں، بالخصوص مفسرین امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، ایک صحابی امام صادق علیہ السلام کا امام سے
یہ سوال کرتا ہے آقا اے فرزند رسول بتائیے کیا اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں حدیث کا، ہاں، یہ فرمایا کہ دیکھو ایمان کے ساتھ اسلام شریک ہوتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ایمان شریک ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام کا دائرہ وسیع ہے اور ایمان کا دائرہ محدود ہے اس میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، امام کے قول کی تشریح کر رہا ہوں، ہر مومن مسلمان ہیں، ہر مومن مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ اگر اہل علم کے زبان میں گفتگو کروں تو اس کو کہتے ہیں نسبت ان دونوں کے درمیان میں عموم و خصوص من مطلق، یعنی عموم خصوص مطلق کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ ایمان عام ہے، دائرہ اسلام خاص ہے۔ امام نے خود اس کی مثال دی ہے، ایمان اور اسلام کی مثال یوں دی ہے، پروردگار عالم ہم سب کو حج و عمرہ سے مشرف فرمائے تو ہم مکہ جائیں گے تو دیکھیے مکے میں جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام جہاں پر حاجی حج کرتے ہیں، کعبے کے اطراف گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، یہ پورا صحن جہاں تک باؤنڈری ہے وہ تو پورا صحن جو ہے نا مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام میں کعبہ ہے۔ ایمان اور اسلام کی مثال امام جعفر الصادق علیہ السلام نے یوں دی، ایمان اور اسلام کی مثال کعبہ اور مسجد الحرام کی ہے، اس طرح کہ کعبہ مسجد الحرام میں ہے مگر مسجد الحرام کعبے میں نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان اسلام میں ہے مگر اسلام ایمان میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ مومن بھی ہو، مگر مومن ہے تو ضرور وہ مسلمان بھی ہے۔ تو پورے کعبے کو، پورے مسجد الحرام کو آپ کعبہ نہیں کہیں گے، کعبے ہی کو کعبہ کہیں گے، لیکن کعبے کی جگہ جہاں ہے وہ بھی مسجد الحرام میں ہے، تو لہٰذا ان دونوں میں یہی فرق ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کیا ہے؟ امام فرماتے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ خود امام نے فرمایا شکل ظاہری جو بھی کلمہ پڑھے اور اسلام کی ضروریات کا انکار نہ کرے وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے امام نے فرمایا اسلام کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ انسان کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، ادائے امانت اس کے لیے لازم ہے اور اس کے ساتھ ازدواج کر سکتے ہیں، مگر ثواب کا تعلق ایمان سے ہے۔ یعنی جیسے ہی کوئی مسلمان ہو گیا، مسلمان سے مراد شکل ظاہری نے ظاہراً زبان پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ اقرار کیا زبان سے کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے فرستادہ، اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول مانتا ہوں، اور انہوں نے جو دین لایا ہے اس دین کو مانتا ہوں، ان پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کو مانتا ہوں، اور دین کے تمام ضروریات کو مانتا ہوں۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کر لے وہ مسلمان ہو گیا، دل کا حل ہم کیا جانیں، شاید ہو سکتا ہو کہ منافقت کر رہا ہو، دل میں کچھ اور ہو، لیکن آپ کو حکم ظاہر کو دیکھنا ہے۔ کوئی زبان سے اس کا اقرار کر لے خدا کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا، اور ضروریات دین جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزیں ضروریات دین ہیں، اس کا انکار نہ کرے تو وہ مسلمان ہے۔ تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، تو ان سے شادی کر سکتے ہیں، اور عقد و پیمان ان سے باندھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ان سے ہم اسلامی طور پر قائم کر سکتے ہیں، قانونی ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام یعنی شکل ظاہری قانونی، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر ایمان ہے تو اس کا تعلق قلب سے ہے، اس لیے پروردگار عالم نے کہا تم یہ کہو پروردگار دل کے حال کو جانتا ہے۔ اس لیے جب بدو عرب نے کہا کہ ہم اسلام لائے ہیں تو پروردگار عالم نے کہا ہے رسول ان سے کہہ دو، جب انہوں نے کہا ایمان لائے ہیں
تو رسول نے سے کہلوایا پروردگار عالم نے، ان سے کہو کہ یہ کہے کہ ہم اسلام لائے ہیں، یہ مت کہو کہ ایمان لائے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ آنے والے بدو عرب دل میں ان کے اسلام نہیں تھا، صرف زبان پر اسلام تھا، تو لہٰذا پروردگار عالم نے کہا اسلام لائے ہو، ہاں اگر اب اطاعت کرو گے خدا و رسول کی تو اجر ملے گا۔ یہی تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ظاہری احکام جاری ہو جاتے ہیں جیسے ہی ظاہری طور پر اگر کسی نے اقرار کر لیا، لیکن ثواب کا تعلق ایمان سے ہے، ثواب کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، ثمرہ ایمان ہی تقوی ہے، ایمان ایک شجر ہے، اس شجر کا پھل جو ہے نا تقوی ہے، تو ان دونوں کا تعلق قلب سے ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال، جیسے ایمان کی تعریف مولا کائنات نے بھی کی ہے، اسلام کی تعریف الاسلام هو التسلیم، اسلام جو ہے تسلیم ہو جانے کا نام ہے، سرنگو، اپنے آپ کو خدا کے سامنے سلنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا، بالکل اپنے آپ کو خدا کے سامنے تسلیم، سر تسلیم کو خم کر لینے کا نام اسلام ہے۔ ایمان کی تعریف بھی مولا کائنات فرماتے ہیں، الایمان التصدیق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان جنان کہتے ہیں دل، یعنی قلبی اعتقاد کا نام، دل سے اعتقاد رکھو، صرف زبان سے نہیں، دل سے اعتقاد رکھو کہ وہ واحد ہے، دل سے کہو کوئی خدا نہیں اس کے علاوہ، اور اس کے بعد زبان سے اقرار بھی کرو، دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار، اور اس کے ساتھ اپنے اعمال و جوارح سے احکام کو بجا لاؤ۔ وعمل بالارکان، ارکان یعنی یہاں پر اعضاء و جوارح، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے ارکان یعنی عمل کر کے بتاؤ، یہ تین چیزیں ایمان کے لیے شرط ہے۔ تو یہیں سے یہ بات واضح اور روشن ہو گئی ہے کہ اسلام کا دائرہ وسیع ہے، ایمان کا دائرہ محدود ہے۔ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان مومن ہو۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ، تقریباً 70 یا 80 کے قریب، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے صاحبان ایمان سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، کیا سب جگہ مخاطبین جو ہے نا مومنین واقعی ہے، حقیقی مومنین ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک مقام پر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند مت کرو، اے صاحبان ایمان یوں نہ کرو، اے صاحبان ایمان یوں نہ کرو، جبکہ وہ حقیقی ایمان نہیں رکھتے تھے، پھر خطاب کیوں کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر؟ تو یہاں محققین اور مفسرین فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے خطابات قرآنی میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، ضروری نہیں ہے کہ مخاطبین حقیقی مومنین ہوں، بلکہ سب کو خطاب کر رہا ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایمان بمعنی اسلام ہے۔ اسی طرح ہے جس طرح کسی نے کہا کہ کیسے ممکن ہے، تو کیا منافقین شامل نہیں ہے خطابات قرآنی میں؟ منافقین بھی شامل ہے۔ منافقین کون ہے؟ ظاہری اسلام رکھتے ہیں، دل سے اسلام کا انکار کرتے ہیں، مگر خطابات قرآنی میں وہ لوگ شامل ہیں کیونکہ ظاہری اسلام رکھتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے، صاحبان ایمان تو ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو زبان سے صرف اسلام کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی ان خطابات قرآنی میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا تمام خطابات قرآنی کے مخاطبین ہمیشہ حقیقی مومنین نہیں ہیں، البتہ یا ایھا الذین آمنو سب سے اول درجے کے جو صاحبان ایمان ہیں وہ ہے کہ جن کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اہل بیت سب سے اول درجے کے صاحبان ایمان ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو عزیزان محترم، تو بعض جگہ پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اسلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر اس آیہ کریمہ سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ اسلام جو ہے نا شکل ظاہری کا نام ہے، ایمان
ایک کیفیت باطنی کا نام ہے، اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان ایک کیفیت باطنی کا نام ہے۔ اس مسلم ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ اسلام اگر کوئی لایا ہے تو بہت سے احکام اس کے لیے جاری ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن ثواب جو اعمال کا ملے گا وہ ایمان سے ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثواب کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو پروردگار عالم ہم تمام کو حقیقی مومنین میں شمار فرما۔ انشاءاللہ جب یہ معاشرہ ایمانی معاشرہ بن جائے گا تو بہت جلد امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔